شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو تمام جہانوں کا مالک ہے اور جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ معزز ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے معراج کا سفر۔ اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس اور آسمانوں کی راتوں رات سیر کرائی، جسے معراج کہتے ہیں۔ قرآن شریف میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 آیت نمبر 1۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پاک ذات ہے جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات ادب والی مسجد اقصیٰ تک، جس میں ہم نے خوبیاں رکھی ہیں کہ دکھلا دیں اس کو اپنی قدرت کے نمونے، وہی سنتا دیکھتا ہے۔ معزز ناظرین، ایک رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ آپ کا سینہ چاک کر کے قلب کو آب زمزم سے دھویا اور اس میں ایمان اور حکمت بھر دی۔ آپ کے پاس سفید رنگ کا براق لایا گیا جس پر آپ سوار ہو گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کی رکاب پکڑی، راستے میں آپ کو بہت سے عجائبات دکھائے گئے۔ براق کا ایک قدم جہاں تک نگاہ جاتی وہاں ہوتا تھا۔ آپ کو بیت المقدس پہنچایا جہاں مسجد اقصیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی، اور آپ کے پیچھے تمام انبیاء کرام نے نماز پڑھی۔ پھر تمام انبیاء کرام سے ملاقات کرائی گئی۔ اس کے بعد آسمان کا سفر شروع ہوا۔ دوسرا، ہر آسمان پر کسی نہ کسی پیغمبر سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا، جس کا ذکر قرآن پاک میں کچھ اس طرح ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ۔ جس نے جبریل علیہ السلام کو دوسری بار سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچے، پھر حضرت جبریل ٹھہر گئے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مقام میں کوئی دوست اپنے کو نہیں چھوڑتا۔ انہوں نے کہا اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں تو نور سے جل جاؤں گا۔ ذرا توجہ کیجئے گا معزز ناظرین، اگر اس جگہ ابو بکر ہوتے، صدیق اکبر ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہوتے، وہ اپنے پروں کو جلا لیتے مگر دامن مصطفیٰ نہ چھوڑتے۔ پھر آپ کو نور سے پیوست کر دیا گیا اور 70,000 حجاب طے کرائے گئے، یہاں تک کہ تمام انسانوں اور فرشتوں کی آہٹ قطع ہو گئی، یہاں تک کہ آپ عرش عظیم تک پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے تحفے دیے گئے۔ 5 نمازیں فرض کی گئیں، سورہ بقرہ کا آخری رکوع دیا گیا۔ جو شخص آپ کی امت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اس کے گناہ معاف کیے گئے، اور یہ بھی وعدہ ہوا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور اس کو کرنے نہ پائے تو اس کی ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور اس کو اگر کر لیا تو کم از کم 10 حصے کر کے لکھ دی جائے گی، اور جو شخص بدی کا ارادہ کرے اور پھر اس کو نہ کرے تو وہ بالکل نہ لکھی جائے گی، اور اگر اس کو کر لے تو ایک ہی لکھی جائے گی۔ معزز ناظرین، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے فی امان اللہ۔